حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو اب ابن امہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت کیا، تو جب حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو ایک تکیہ گڑا اور کوزے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور زمین پر پتھر کا چورا بچھا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی کے پاس نہ جانا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور اقدس رونق افروز ہوئے، آپ نے پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کوئی دعا اور ذکر وغیرہ پڑھا، جو کچھ پڑھنا اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا تو وہ حیا و شرم کے مارے اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے ان پر بھی وہ پانی چھڑکا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، یاد رکھو میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ اپنی اہلیہ کو لو اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حجرے سے باہر آ گئے۔ میں نے قرآن مجید میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے کے بندے کے معاملات سدھارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کیمات سے بھی زیادہ شفیق ہے، تو کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر تمہیں غموں سے تکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہو۔ تو پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھیے اور کہہ دیجئے اپنے رب سے، اے میرا رب میرا دل بدل دے۔ آمین۔